آپ یہ فرما دیجئے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کی آپ نے، اس سے پہلے بھی بہت عمدگی سے ارشاد فرمایا کہ مشعل راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، پوری حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے کی تو پھر پابندی وقت کی بات کر لیتے ہیں، پابندی عہد کی بات کر لیتے ہیں، ایفائے عہد کی بات کریں تو بے شمار مثالیں ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی بھی موجود ہیں۔ ان مثالوں کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر لازمی چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار قریب المرگ تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے، میں نے ایک یہودی سے میں نے ایک قریشی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا اسے اپنی بیٹی کے نکاح میں دوں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جلد از جلد پورا کر دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جب میں کل بروز قیامت اٹھایا جاؤں تو وہ جو منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ مجھ میں کہیں اتنی سی بھی نہ پائی جائے۔ اس قدر ڈرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحرین سے جزیہ کا مال آنا تھا، تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی وعدہ رہ گیا ہو، کسی کو کوئی قرض ادا کرنا ہو تو وہ سامنے آ جائے۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، اے خلیفہ وقت، مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا، جب وہاں سے جزیہ آئے گا، میں تمہیں 2 لپ بھر کر دوں گا، تو آپ مجھے 2 لپ بھر کر عنایت فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 1 لپ عنایت فرمایا، کہتے میں نے گنا تو وہ 500 کی رقم تھی، تو پھر میں نے دیکھا تو میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا اس سے 2 گنا اور لے جاؤ۔ کہ وعدہ کس کا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور وفا کس نے کیا؟ ان کے یار نے، ان کے صحابی نے، ان کے پیارے دوست نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں خرزمان کو لایا گیا، وہ 3 بار اس پر قبضہ ہو چکا تھا، اسے 3 بار گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جس میں سے 2 بار وہ یہی بول کر چھوٹ جاتا تھا کہ میں آپ کو رقم دوں گا، میں آپ کو رقم دوں گا، وہ 3 بار یہ بول کر چھوٹ جاتا تھا۔ جب تیسری بار وہ آیا گرفت میں تو اسے عدالت میں لایا گیا، اور خرزمان جب عدالت میں خود کو لاچار پایا تو اس نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری بات ختم ہونے سے پہلے مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں قتل کیا جائے گا، تو کہا کہ میں پھر پانی پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پانی لایا جائے، ان کے سامنے پانی لایا گیا، کہا مجھے ڈر ہے کہ شاید مجھے پانی پینے سے پہلے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں قتل کیا جائے گا، کہا بس ٹھیک ہے، اب میں یہ پانی نہیں پی رہا کیونکہ آپ پانی پینے سے پہلے مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، آپ نے کہا کہ پہلے تو تم 2 بار وعدہ خلافی کر چکے اور تیسری بار تم نے اس طرح سے جال بنا، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ اب وعدہ تو ہم کر چکے تو معاف کرنا پڑے گا۔ وہ شخص اس بات پر ہی مسلمان ہو گیا، اس بات پر ہی کلمہ پڑھ لیا اس نے کہ میں وہ شخص جو 2 بار وعدہ وفا نہیں کیا، میں نے مجھ جیسے شخص کے ساتھ حضور کے غلامان نے وعدہ وفا کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا زمانہ ہے، اور آپ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص کو لایا گیا، اور وہ اجنبی تھا، وہ اس جگہ کا نہیں تھا، اس کو 2 لوگ لے کر آئے کہ اس شخص نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے۔ آپ نے اس سے ماجرا پوچھا کہ بھئی تم اپنے لیے کوئی گواہ، تم اپنی طرف سے کوئی ثبوت لانا چاہو جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ قتل تم نے نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے قتل سرزد ہوا ہے، میں اجنبی شخص ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، ان کے باغ میں میرے اونٹ نے پانی پی لیا تو ان کے والد نے اس کی طرف پتھر پھینکا، جس کی وجہ سے میرے اونٹ کی آنکھ چلی گئی اور اس میں عذر آ گیا۔ اس بات پر مجھے غصہ آیا اور میں نے ان کی طرف پتھر پھینکا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ان کا قتل کر دوں، لیکن وہ انتقال کر گئے، تو میں مانتا ہوں یہ قتل مجھ سے ہوا ہے۔ اور چونکہ خون کا بدلہ خون تھا تو جو لواحقین تھے انہوں نے بدلہ طلب کیا، تو آپ نے انہیں سزا سنائی کہ تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔
اب آپ نے کہا اجنبی تھے تو آپ نے کہا کہ میرے ذمے میرے چھوٹے بھائی کی جائیداد لگائی گئی ہے جو میرے والدین چھوڑ کر گئے تھے، کچھ سونا ہے جو کچھ میرے حصے کا تھا میرے پاس، کچھ میرے چھوٹے نابالغ بھائی کا تھا، اسے معلوم نہیں ہے، میں اسے بتا کر آ جاؤں تو مجھے 3 دن کی مہلت دیں، میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، میں یہاں کے لیے اجنبی ہوں، تو 3 دن بعد میں آؤں گا آپ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا کہ تم یہاں پر کسی کو اپنا ضامن کہتے ہو، کسی کو ضمانت کے طور پر رکھواتے ہو؟ تو ایسے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ نہیں آتا، دیکھیں کس قدر اعتبار ہے ایک غلام نبی کو دوسرے غلام نبی پر کہ یہ وعدے کا پاسدار ہوگا، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ نہیں آتا تو میرا سر قلم کر دیا جائے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن مکمل گزر گیا، اور جیسے ہی سورج غروب ہونے والا تھا وہ صحابی تشریف لے آئے اور کہا کہ اب آپ میرا سر قلم کر سکتے۔ تو یہ ہے وعدے کی پاسداری۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تم چاہتے، تم اجنبی تھے، تم چاہتے تو دور نکل جاتے، تم واپس آئے، اور کہا، انہوں نے جواب دیا کہ میں غلام نبی ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والا شخص جو ہے اس کے ماتھے پر یہ داغ لگ جائے کہ اس نے وعدہ وفا نہیں کیا، بجائے اس کے میں موت کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔